بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو وبا اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے دنیا میں مختلف ملکوں کو پہلے اپنی لپیٹ میں لیا، اور آج کل ہمارا جو ملک ہے اس میں خاص کر اس وبا نے اتنی جڑیں پکڑ لی ہیں کہ اس پہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے. آج لکیلی میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے دوست ہیں ایاب احمد عباسی، تو یہ غلطی سے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کے ایک پوڈ کاسٹ ٹائپ چیز آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس جو یہ سبجیکٹ ہے اس کو جو تھریڈ بیئر ہم اس میں ڈیٹیل میں جائیں اور بات کریں. تو بات کرتے ہیں ایاب احمد عباسی، جو کہ نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں بلکہ ایس آئی ایف سی کا جو انویسٹمنٹ بورڈ ہے اس میں بھی یہ ممبر بھی ہیں. بہت سینئر آدمی ہے، عمر میں تھوڑے کم ہیں. تو ایاب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا، تو میں نے بتا دیا ہے اپنے ناظرین کو کہ ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو تھوڑا آپ اس کو الیبوریٹ کریں گے اس ٹرم کو جو میں نے یوز کی ہے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کو. دیکھیں جی، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی ٹرم کو پہلے ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ ٹرم ہے کیا. بیسکلی جی، جس طرح سے کوئی بھی نیوز چل رہی ہے، پازیٹیو نیوز چل رہی ہے کسی بھی کنٹری کے بارے میں، کوئی جنرل ہیڈ لائنز ہیں، دن کی اپڈیٹس ہیں، انہی نیوز کو مولڈ اینڈ فولڈ کر کے ان کو جو ہے وہ بیسکلی ایک غلط انداز سے پورٹری کر دیا جائے، اس کو فیک انداز سے پورٹری کر دیا جائے، اس کو اپوزٹ کر دیا جائے. مطلب فار ایگزامپل جی ڈی پی جو ہے وہ آج اتنے پرسنٹ نیچے آیا، ٹھیک ہے، اسی کو آپ ایک دم ٹلٹ کریں، اس کو ٹلٹ کر کے ہم اس کی پرسنٹیجز غلط کر دیں، اس کی جو آگے فگرز ہیں وہ غلط کر دیں، تو وہ بیسکلی اس کو اسی فارمیٹ میں اور اسی انداز میں دوبارہ ہم پروجیکٹ کریں ود سم فیک آئیڈیز، تو وہ بیسکلی ڈس انفارمیشن کہلائے گی اور مس انفارمیشن کہلائے گی، کہ عوام کو غلط انفارمیشن کا جو غلط انفارمیشن فیڈ کرنا از کالڈ مس انفارمیشن بیسکلی. تو اب اس میں یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے یا مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے، کلیکٹیولی آپ اس کو سمپل ورڈز میں ایک ہی ٹرم میں ہم اس کو سم اپ کریں گے کہ انفارمیشن کو غلط طریقے سے یا فیک طریقے سے مولڈ کر کے پیش کرنے کو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز. بالکل، آپ کو بلکہ یاد بھی ہوگا کہ جب میں ایک وہ بڑی امپورٹنٹ تفتیش تھی، جب پہلی دفعہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو ممبر ہے جو اس وقت بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، شہباز گل، جی اس کو جب ہم نے اریسٹ کیا تھا تو اس کے بارے میں حسان نیازی جو کہ عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں، انہوں نے ایک یعنی ایک تصویر ایسی لگائی، سوشل میڈیا پہ شیئر کی، اور یعنی وہ جو بٹس ہوتے ہیں انسانی، اس کی تصویر تھی اور اس پہ تشدد کے نشانات تھے. جی وہ انہوں نے اپنے جو سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا کہ جی یہ شہباز گل کے یہ بٹس ہیں اور اس کو پولیس نے ٹارچر کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس وقت پھر پولیس کتنی بیک فٹ پہ گئی تھی، اور ہائی کورٹ اور کون سے لیولز نہیں تھے جہاں پہ پھر ہم لوگوں کی انکوائریز نہیں ہوئی تھیں، حالانکہ کسی قسم کا اس پہ کوئی تشدد نہیں ہوا تھا. تو اس طرح کی اگر کوئی اور ایک دو مثالیں یار تم بتا دو کہ یہ کس طریقے سے یہ افیکٹ کرتی ہیں ڈپارٹمنٹس کو اور ملکوں کو. دیکھیں، ایک تو یہ میں اسی مثال کو نا، آپ والی مثال کو لے کے آگے چلوں گا کہ اب اس میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے، مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ایک بڑا اچھا ڈیسیجن لیا تھا کہ جب آپ نے ان کے پارلیمنٹ لاجز کے اندر روم کو جب آپ دیکھنے انویسٹیگیٹ کرنے گئے تھے تو آپ میڈیا پرسنز اور کیمراز ساتھ لے کر گئے تھے. اس سے کیا ہوا کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ اس بات کو مزید مولڈ کریں کہ اندر جی انہوں نے یہ کر دیا، فلانی چیز چوری کر دی، یہ لے گئے وہ لے گئے. ایک تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کاؤنٹر کرنے کا گورنمنٹ سائڈ پہ، اگر اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے جی کسی کو آپ نے پکڑنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور بعد میں وہ مس انفارمیشن یہ پھیلاتے ہیں جی کہ یہاں سے 10 موبائل چوری کر لیے یا اتنا کیش چوری کر لیا، پولیس آئی، تو جب آپ کیمرہ ساتھ لے کے جائیں گے، کوئی چیز ریکوری ڈال دی ہے اپنی طرف سے ڈال دی ہے، ہاں اس میں تو وہ اپنے پسٹل کا بھی بتا رہا ہے کہ ہاں جی یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، ایگزیکٹلی جی. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج کل اب سینیریو پاکستان کا دیکھا جائے نا، تو پاکستان میں میں ابھی ریسنٹ اگزامپل دوں گا جی، جس طرح سے 26 نومبر کو پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں دھرنا تھا. اب اس میں ہوا یہ جی کہ سب سے پہلی چیز جو دھرنے کے فوراً بعد ہی پوری ورلڈ میں ایک سوشل میڈیا پہ پھیلی ود دیئر سوشل میڈیا ٹیم، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے چیز یہ پھیلائی جی کہ آج رات کو میسیکر ہوا ہے اسلام آباد میں. ایگزیکٹلی، اور جیسے شکاگو میسیکر کے
طرز پہ اس ٹرینڈ کو چلایا گیا جی کہ اسلام آباد میسیکر، اس میں میسیکر ہو گیا جی اسلام آباد میں، اور مطلب جنرل فگر انہوں نے جی 100+ لوگ مارے گئے. نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو ایم این اے ہیں اور بہت بڑے وکیل ہیں وہ کھوسا صاحب، جی انہوں نے تو ایگزیکٹ فگر دیا 200 278 سم کا. تھنگ. ہاں ان کے بیسیکلی لیڈرشپ ڈفرینٹ فگر دے رہی تھی. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب انہوں نے وہ فگر دے دیا، اب وہ فگر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے خود کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے انٹرنیٹ سرچ شروع کی جی کہ ڈیڈ باڈیز کہاں کہاں گری ہیں دنیا میں. انہوں نے غازہ کو اٹھایا، انہوں نے لیبنان کو اٹھایا، انہوں نے سیریا کو اٹھایا. وہاں سے وہ لاشیں جو کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ کوئی عرب لاشیں ہیں یا کوئی اس کنٹری کی لاشیں یا بیک گراؤنڈ کوئی ایسا کنٹری کا نظر ہے، لاشیں ایمبولینس میں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ پکچرز اٹھائی، انہوں نے وہ پکچرز اٹھا کے انہوں نے اسپریڈ کرنا شروع کیا. اب یہ اسپریڈ کرتے کیسے ہیں میں یہ بھی بتاؤں کہ مس انفارمیشن اسپریڈ ہوتی کیسے، اس میں کس طریقے سے مختلف مراحل پہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. جی بیسکلی جی اس کا سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی ایک نیریٹو یا ایک لائن جو ہے نا وہ صبح صبح فیڈ کر دی جاتی ہے ان کے اسٹریٹجسٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے ان کے گروپس میں میں بتا دوں بیسکلی، ہاں بیسکلی اس کے نا 3 لیولز ہیں. ایک ہوتا ہے اسٹریٹجسٹ، ایک ہوتا ہے سوشل میڈیا میں پوسٹ کرنے والی ٹیم، اور ایک ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرنے والی ٹیم. سب سے پہلا کام ہے اسٹریٹجسٹ کا کہ اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی دے گا کیا آج کی، کہ آج فیک نیریٹو یا پازیٹیو نیریٹو دونوں سائڈ پہ لے لیں. اسٹریٹجسٹ کا کام ہے کہ وہ بتائے گا آج چلانا کیا ہے. اب ہوا کیا اس دن، کیا مطلب اس دن کو لے لیں جب بھی فیک نیریٹو چلتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ود ان دیٹ آور وہ اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ ایک 1 لائنر دے دیتا ہے. فار ایگزامپل جی میسیکر یا 130 مرڈر سے انہوں نے یہ چوری کیا، یہ والا جو ورڈ ہے میسیکر. ہاں میسیکر. اچھا اب یہ وہ 1 لائنر دے دیتا ہے. وہ 1 لائنر جو ہے وہ بیسکلی واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ 5 یا 6 گروپس. ٹھیک ہے ان 5 یا 6 گروپس کی ٹیم ہے. ایک ہے جی یو کے کی ٹیم، ایک ہے یو ایس کی ٹیم، ایک ہے یو اے ای کی ٹیم. مطلب اس طرح سے ڈفرینٹ کنٹریز کی ٹیمز کے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں. پھر آ جاتی ہے پاکستان کی ٹیمز جو کہ 2-3 مزید گروپس ہیں جو کہ پاکستان کی ٹیم کے. وہ ایک اسٹریٹجسٹ جو ہے وہ اس کو ایٹ 1 ٹائم اس کو وہاں اسپریڈ کرتا ہے. ان کا کام آگے ان کو پہلے سے انسٹرکشنز کیا دی گئی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ود ان 15 to 20 منٹس یہ فلڈ کر دینا ہے سوشل میڈیا پہ. اس سے کیا ہوگا 15 to 20 منٹس کا جو ٹائم اسپیم ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک تو الگوریتھم بن جاتا ہے. الگوریتھم بننے کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرینڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اتنا لوگ کٹھے جب آپ فلڈ کرتے ہیں نا، ایک چیز ٹرینڈ بنانا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہیش ٹیگ ڈال کے آپ اس کا جو ہے وہ ساری ٹیم لگی ہوئی ہے گھنٹے میں ٹرینڈ بن گیا. ایک سائنس ہے اور اس سائنسی طریقے سے الگوریتھم کو یعنی یہ میسج دیا جاتا ہے اس کو یوز کر کے ایپ کو کہ اب اس کو اٹھا لو اور اس کو پھر پھیلا دو اور اس کو ٹاپ ٹرینڈ پہ لے آؤ. اب اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب ورڈ ہے عمران خان. عمران خان از سرچڈ ایٹ لیسٹ 1 million times ان پاکستان ان اے ڈے. اس کا الگوریتھم پک کیا ہوا ہے ٹویٹر نے. کوئی بھی پوسٹ جائے گی نا وہ 20 منٹ میں جب وہ فلڈ ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ، اسپیشلی باہر سے ہو جائے گی، وہ کیا ہوگا جی کہ وہ 20 منٹ میں فلڈ ہونے کے بعد وہ اس کا ٹرینڈ چلنا آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا. اچھا یاب ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم کنسٹینٹ بھی ہے تو میں آپ کو یہ ذرا پوچھ پاؤں کہ یار یہ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اسپیسیفکلی، یا اگر ورلڈ میں بھی آپ کا ویو ہے اس طرح کا، دیکھیں کہ کیا کرتی ہیں حکومتیں اور خاص کر حکومت پاکستان جو ہے وہ کہاں پہ ناکام ہوئی ہے اس چیز کو روکنے میں، اس فیک نیوز کے اس کاروبار کو کرب کرنے میں کیوں ناکام ہوئی ہے اور کیا کرنا چاہیے جس سے یہ کامیابی سے پھر ہم آگے بڑھ سکیں. دیکھیں جی آپ کو آبویسلی نیگیٹیوٹی کو جب آپ کو ختم کرنا ہوتا ہے نا معاشرے سے تو آپ کو تھوڑی سی نیگیٹو اسٹریٹجیز یوز کرنی پڑتی ہیں. اس میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے. یہ تو آپ کیا بتا رہے ہیں. نہیں تھوڑی سی نیگیٹو اسٹریٹجیز یوز کرنی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیگیٹو پورے نیگیٹو اس کو اپنانا چاہیے. نیگیٹو اسٹریٹجیز یوز کرنی پڑتی ہے. سوشل میڈیا میں ایک ٹرمینالوجی ہے نیگیٹو اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اب وہ کیا ہے کہ بیسکلی نمبر 1 چیز یہ ہے کہ فیک نیوز بسٹرز پوری دنیا میں گورنمنٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. فیک نیوز بسٹرز ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتا ہے. ایون آپ یو ایس اسٹیٹ کا جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بھی فیک نیوز بسٹر لے لیں کہ وہ ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فیک نیوز بسٹر نہیں ہے. ہماری یہ ہے کہ گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹی کی پیجز بنے ہوئے فیک نیوز کاؤنٹر کرنے کے لیے، لیکن وہ مفید نہیں ہوتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل لیول پہ اس جو ابھی پاکستان کا حال ہے نا فیک نیوز کے حوالے سے، نیشنل لیول پہ ایک پلیٹ فارم جب تک نہیں بنے گا جو پراپر اس کا کام ہی ہوگا کہ وہ عوام کو فیک نیوز کی جو ہے وہ بتائے کہ آج فیک نیوز چلی کیا. فار ایگزامپل بسٹر کا
پاکستان گورنمنٹ میں کوئی ابھی کوئی اس کا آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کا چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں کہ اب 9 بجے کا خبرنامہ لگتا ہے نا, پی ٹی وی کی بات کر رہا ہوں میں, جی جی پی ٹی وی کو ہی چاہیے کہ آخری 10 منٹ میں وہ ٹوٹل بتائیں کہ آج کے دن میں فیک نیوز کیا چل رہی ہے. او یس, فینٹاسٹک آئیڈیا. اچھا سن لیں جی, حکومت والے ہمارے دوست نے دیکھیں 1 سیکنڈ میں آپ کو سولوشن بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ریاست کو اور اپنے حکومت کو آپ کس طرح سے لوگوں کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں. آخری 1 سیگمنٹ رکھیں جی. اچھا, ایک تو اس کو جو ہے ٹیکل کرنے کے لیے فیک نیوز بسٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے, چاہے وہ ٹی وی کی سطح پہ ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا کی سطح پہ ہو. پھر اس میں آگے آپ مزید نیکسٹ کبھی بیٹھے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کام کیسے کرے گا. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے کہ ٹیم کیسے بلڈ اپ کرنی ہے اور وہ کیا کام کرے گی اور وہ کس طرح سے بسٹ کرتے ہیں نیوز کو, فیک نیوز کو. پھر اس کو آٹومیٹ کیسے کرنا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی پک ہو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو, وہ بھی طریقہ ہے. ایک لانگ سٹوری ہے. ابھی میں اسی کو نا تھوڑا سا آگے لے کے جا کے آپ کو اس میں تھوڑا سا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا. بس ہمیں ٹائم بھی ابھی کلوز بھی کرنا ہے. ہاں, اس میں امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا جی. فار ایگزامپل جس طرح سے اب آپ کا ولاگ ہے, آپ کا ولاگ جو ہے وہ ایک اچھے سرکل میں دیکھا جا رہا ہے. ان کو پتہ ہے جی کہ یہاں سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے, اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو لا اینڈ آرڈر, ریلیٹڈ ٹو دا کنٹریز لا اینڈ آرڈر. اسلام آباد لا اینڈ آرڈر بڑا لوگ شوق سے سنتے ہیں اس چیز کو. اسی کو ہم دیکھیں, ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف اگر ٹلٹ کریں, فار ایگزامپل پی ٹی آئی کی ایگزامپل لیتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ولاگرز ہیں, بڑے 5 نام لے لیں اسٹارٹنگ فرام عمران ریاض ٹل دا 5th ون, they are not loyal with any political party. They are spreading fake news. Reason, their fake news is basically are helping them earn millions. Oh yes. ٹھیک ہے. Yes yes. گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے, جس طرح سے فار ایگزامپل انڈیا میں ہے نا, کہ انڈیا میں سدھو موسے والا کا ایک گانا تھا, جب وہ انڈیا نے وہ پنجاب سے پانی گزرنے کا کوئی گانا تھا کہ پنجاب سے جو ہے نا وہ پانی ادھر کی طرف آتا ہے. جی جی. انڈیا نے وہ صرف ایک گانا بین کیا, پتہ ہے آپ کو, یوٹیوب پہ وہ گانا نہیں چل سکتا. وائی کانٹ اور گورنمنٹ ڈو دس, کہ اگر یہ 5 ولاگرز فیک نیوز اسپریڈ کر کے ملینز بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں صرف ان کے چینلز کو ٹارگٹ کر کے بند کر دیں, تاکہ پاکستان میں فیک نیوز 95% فیک نیوز 95% فیک نیوز ہے, اور وہ صرف کاروبار کر رہے ہیں اس چیز کا, دے سے پھیلا رہے ہیں. اور جتنی دفعہ بھی لا انفورسمنٹ اداروں نے ان کو پکڑا ہے, ان کا کچھ بھی نہیں ہوا, وہ الٹا ہیرو بن کے باہر نکلے. اور ایک ایگزامپل آپ لے لیں جی کہ ابھی عمران ریاض نے ویلاگ کیا جی کہ 15 دسمبر کو عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھ کر حکومت جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے 15 دسمبر. اب غالباً انہوں نے نئی 25 دسمبر کی جی, تو 15 دسمبر کی درگی, اور یہ 15 دسمبر کی تاریخ 5ویں دفعہ آئی ہے اس طرح, صرف ویوز بڑھانے کے لیے. دیٹس اٹ. تھمبنیل لگا دیتے ہیں عمران خان رہا ہونے والے ہیں, تھمبنیل بھی میٹر کرتا ہے. تو بیسکلی ایک یوٹیوب پہ بھی فیک نیوز جو ہے نا وہ اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں, اور پھر اس کے پیچھے ملینز ارن کیے جا رہے ہیں, ملینز آف ڈالرز. تو ابھی ہمیں یہیں پہ بات روکنی پڑے گی. اگر آپ کو ہمارا یہ بالکل مختصر سا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں, تاکہ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو. اور امید ہے کہ جو حکومتی احباب ہیں وہ بھی ہماری اس جو ہم نے یہ باتیں کی ہیں, جو ریکویسٹ کی ہیں, ان کو ضرور سنیں گے, اڈاپٹ کریں گے, اور وہ جو بسٹر والا جو ڈپارٹمنٹ ہے, کیا کون سا فیک نیوز بسٹر, اس کو ضرور قائم کریں گے, تاکہ ہماری ریاست کی, خاص کر حکومتیں تو سروائیو کر جاتی ہیں اور آتی جاتی رہتی ہیں, ریاست کی جان چھوٹے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.